إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اعتکاف کے فوائد و برکات میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اعتکاف کی ایک اتنی بڑی فضیلت ہے جو لوگوں کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے مل رہی ہے. مالدار لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی مشقتیں اور پریشانیاں جھیلتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی معلوم نہیں حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں. اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں. لیکن آپ اعتکاف کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ پریشانی اور مشقت نہیں ہوتی، کہیں جانا نہیں پڑتا. اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جس نے اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. دنیا میں اور کسی کی بات ہو تو اس میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، لیکن نبی کی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا. لہٰذا گھر میں اعتکاف کیجئے اور گھر بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لوٹیے، اور اس سے زیادہ سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ حبیب کائنات مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو يعتکف الذنوب ويجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے 2 خاص فائدے بیان فرمائے ہیں. ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ بعض مرتبہ کوتاہی اور غلطی سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں اگر معصیت ہو جائے تو کتنا بڑا جرم عظیم کہلائے گا. اعتکاف کی برکت سے آدمی اس سے مامون ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے نیک کام انجام نہیں دے سکتا، جیسے مریض کی عیادت نہیں کر پاتا، غریبوں کی امداد نہیں کر سکتا، کسی عالم یا بزرگ کی مجلس میں وعظ سننے کے لیے نہیں جا سکتا، یا تعلیم و تبلیغ کے لیے کہیں جانا، کہ یہ سب کام اعتکاف کی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ان کو ثواب سے محروم نہیں کیا، بلکہ معتکف کو وہ تمام ثواب عطا کرتے ہیں جیسے کرنے والے کو عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے در پہ رہنے والے کو محروم نہیں کرتا بلکہ زیادہ نواز کر بھیجتا ہے. دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر کے گھر میں چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور ہر جگہ اتراتا پھرتا ہے. تو جب دنیا کے حاکموں کے دربار کی حاضری باعث عزت ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ کائنات کے در پر جا کے پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں ہے؟ یقیناً قابل فخر اور باعث عزت کی چیز ہے. اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعتکاف میں چند دن بیٹھنے سے ایمان میں کس قدر زیادتی اور روح میں کس قدر فرحت و بشاشت محسوس ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے رمضان المبارک کا لطف 2 بالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر کی عبادت کی سعادت یقینی ہو جاتی ہے. سامعین کرام، ان تمام فوائد کے باوجود ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس اہم عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں
جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عید کی تیاری میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی آرزو اور تمنا باقی نہ رہ جائے، اور سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے تمام آرزوئیں پوری نہ ہو سکے گی۔ تاجر لوگوں کا تو اعتکاف کی طرف بھول کر بھی خیال نہیں جاتا، کیونکہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا سیزن ہے۔ تو دنیا کے کمانے کی تو ہمیں اتنی فکر ہے، لیکن آخرت کی کمائی اور رحمت خداوندی کے حصول کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھتا بھی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں، بینائی کمزور ہو گئی ہو۔ نوجوان تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس عبادت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے بہت سے گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسجدوں کو اعتکاف کرنے والوں سے معمور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دور حاضر کا قصہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں اعتکاف کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے مسجد میں صرف چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ جو حضرات مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جن کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، وہی لوگ محلے کی طرف سے اعتکاف کریں، اور باقی جو حضرات ہیں ان کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔